أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. سر یہاں کر جھکانے، سر یہاں کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات. بعد تقدیر و رسالت محفل شبیر میں، بعد تقدیر و رسالت محفل شبیر میں، حیدری نعرہ لگانے، حیدری نعرہ لگانے کی الگ ہی بات ہے. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. یوں تو ہر مشکل میں ہی آتے ہیں مولا بالیقین. یوں تو ہر مشکل میں ہی آتے ہیں مولا بالیقین. وقت آخر ان کے آنے، وقت آخر ان کے آنے کی الگ ہی بات ہے. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. سر یہاں کر جھکانے، سر یہاں کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. پر محمد وآل محمد صلوات. اب میں آغا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. CW کے زیر اہتمام قرآن میں اصول دین کے لیکچرز میں ہم امامت کے لیکچرز میں داخل ہو رہے ہیں. یہ امامت کے سلسلے میں ہماری پہلی گفتگو ہے، اور اب تک آپ نے نبوت کے سلسلے میں جو دروس سماعت فرمائے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی سے ترتیب دے کر کنٹینیوشن میں بات کو آگے بڑھایا جائے. جب نبوت کی گفتگو ہوتی ہے تو افضل انبیاء حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سورہ برات
کی آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تم تک ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے اور تمہاری مصیبت اس کے لیے بڑی شاق ہوتی ہے، یعنی اگر ہم تکلیف میں آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم، حریص کا لفظ اردو میں نگیٹو معنی میں یوز ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مثبت و منفی دونوں معنی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک انتہائی مثبت معنی میں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حریص علیکم، کہ وہ بہت زیادہ اشتیاق رکھتے ہیں تمہاری ہدایت پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے بہت رؤوف الرحیم ہے۔ تو اگر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ مشتاق ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد کیا ہے؟ کیا نبوت کے بعد بس سلسلہ ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہدایت کا سلسلہ، یا نہیں؟ وہ سلسلہ ایک اور شکل میں جو ضرورت تھی، نبوت کی ضرورت اس لیے ہے کہ وحی پہنچے اللہ کی جانب سے انسانوں تک، اس کے بعد اس وحی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کے لیے بھی کوئی ڈیوائن گائیڈنس چاہیے یا نہیں؟ یہ امامت کا جو اصل ٹاپک ہے اور سوال ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، نبوت کے لیے میں چونکہ اسی ترتیب میں آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو ایک آیت ہے، چونکہ ہم نبوت کے بعد سے بات کو شروع کر رہے ہیں اس لیے کچھ باتوں کو آپ پہلے سے سمجھ چکے ہیں، توحید، عدل اور نبوت آپ تک پہنچ چکی ہے، میں اسی پر بیس رکھتے ہوئے بات آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ آیت جو ہر سننے والے کے تقریباً شاید ہمارے وہ ذہن میں ہوگی آیت کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ نبوت کی جو بھی زحمتیں تھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس سلسلے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، میری نبوت کا جو اجر، جو زحمتیں ہیں، اس رسالت کا کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، صرف ایک اجر چاہتا ہوں، وہ ہے کہ قربہ سے مودت اختیار کرو۔ یہ آیت ہم نے بارہا سنی ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس کا وزن، یہ کیا مانگا جا رہا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے سورہ شورا میں آیت نمبر 22 میں یہ ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک هو الفضل الکبیر، وہ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اس کا عمل نیک ہے، وہ جنت کے باغوں میں اس طرح سے ہوگا کہ جو چاہے گا اسے رب کی جانب سے عطا ہوگا، اور یہ بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی ہر مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے کر آیا ہے اور اس کا عمل صالح ہے تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ جنت کون سی والی؟ مثلا سورہ حدید میں کہا عرضها کعرض السماء والارض، جنت اتنی وسعت رکھتی ہے کہ جیسے آسمان اور زمین کی وسعت، یعنی بظاہر یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہر مومن کی جنت اتنی زیادہ وسیع اللہ عطا کرے گا کہ جیسے زمین و آسمان کی وسعت، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، ہمارے پاس یہاں ہم محدود ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اور اس کی جو عظمتیں ہیں وہ لامحدود ہیں۔ تو جنت ہوگی اتنی کہ جیسے زمین و آسمان کی جنت، ایک مومن کو۔ کب تک جنت ہوگی؟ خالدین فیہا ابدا، کتنی مقامات پر کا ہمیشہ رہنا ہے جنت میں، ہمیشہ کی جنت عطا کرے گا۔ ایک نہر ہوگی یا بہت ساری ہوں گی؟ نہیں، بہت ساری، جنات تجری من تحتها الانہار، نہریں ہی نہریں ہوں گی۔ یعنی ایک مومن کو اللہ اتنی جزا دے گا کہ جنتیں، اس کے بعد نہریں، وہ وسعت اتنی ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت، ثیاب و سندسن، اور لباس ایسا کہ خضر واستبرق، نرم ملائم لباس، کبھی شان و شوکت کے لیے ایک موٹا لباس لیکن بہت ہی قیمتی، اساور من فضہ، چاندی کے برتن، تسمى سلسبیلا، سلسبیل کی نہریں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، خدمت کرنے والے، لؤلؤ منثورہ، ایسی خدمت کرنے والے کہ جیسے موتی کی طرح بکھرے ہوئے ہوں، کانا مزاجھا زنجبیلا، وہ مشروب کے جس میں جنت کی ادرک کا ذائقہ ہے۔ یہ سب میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیتوں سے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، پھر سقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود، ان کا رب، انہیں
سیراب کرے گا شراب طہورا سے، اور جنت کے سلسلے میں بے انتہا آیت ہے. یعنی ایک انسان بھی اگر جنتی ہو تو اللہ یہ سب کچھ اسے دے گا، ایک انسان بھی. سوال ہے ہمارا، ایک انسان جو جنتی اللہ اسے یہ سب کچھ دے گا، اس کا اجر یہ ہے، تو جن حضور مکرم کے صدقے میں، جن کی تبلیغ کی وجہ سے کروڑوں اور اربوں انسان جنت میں پہنچیں گے، ان کے اجر کی قیمت کیا ہے؟ ان کا اجر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اجر رسالت یہ ہے کہ تم میرے قربا سے مودت اختیار کرو. تو یہ قربا سے مودت کا وزن کتنا ہو گیا، پھر کتنی جنتوں کے برابر ہو گیا؟ ایک انسان کو اللہ جنت میں پہنچنے پر یہ سب کچھ دے رہا ہے، جن کی وجہ سے اربوں پہنچیں گے، ان کے اجر کا وزن کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ معمولی بات نہیں ہے کہ ویسے ہی کہہ دیا گیا قربا سے مودت، یعنی بی بی فاطمہ سے مودت، یعنی حسنین کریمین سے مودت، یعنی مولا علی علیہ السلام سے مودت. اس کا وزن اتنا ہے، اربوں انسانوں کی ایک ایک انسان کی جنت، اس کا وزن ایک طرف، اور حضور مکرم کا جو اجر رسالت ہے اس کا وزن ان سب پہ بھاری. تو اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ تھوڑی سی اکیڈمک بحث ہو رہی ہے، میں مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ اب ہماری کراچی میں چونکہ یہ گفتگو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں یہاں کی مثال دیتا ہوں، کسی بھی شہر کی مثال لے لیں. میں کہتا ہوں کہ میں نے یہاں پر ایک گھر لیا ہے، تو اس کی کیا پیمنٹ ہوگی، وہ آپ کوئی بھی اپنے ذہن میں عدد سوچ لیں. پھر میں کہتا ہوں کہ میں کراچی کے سارے گھر لے رہا ہوں، تو اس کا اجر کیا ہوگا. پھر میں کہتا ہوں کہ میں دنیا کے سارے گھر لے رہا ہوں، اس کا اجر کیا ہوگا. اور اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے گھر بنے سب کی قیمت یہ ہے، تو اس کی قیمت کیا ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کائنات عالم و آدم میں، تاریخ بشریت میں، بلکہ بشریت سے آگے بڑھ کر جو کوئی کسی مقام روحانیت و معنویت پر پہنچا ہے، وہ صدقہ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ اس لیے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں نبوت کے بعد بات کر رہا ہوں، تو آپ نبوت کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں. جن حضور مکرم کی مرہون منت سے کائنات عالم و آدم میں ہر انسان کسی نہ کسی معنویت روحانیت کے مقام پر توحید سے قریب ہوتے ہوئے کسی مقام پر پہنچا ہے، ان حضور کا اجر کتنا وزنی ہے، کتنا بھاری ہونا چاہیے. یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی قیمت. اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. یہاں تک بات ہو گئی، ایک سلوات بھیجیے گا اپنے گھر میں جہاں تشریف فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، میں نے کتنے انبیاء کا نام لیا آپ کی خدمت میں؟ کم سے کم 5 انبیاء کا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب. ان سب کی زبانی سورہ شعراء میں ان کا ذکر کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کوئی اجر چاہتے نہیں. یہ کہتے تھے اپنی قوم سے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو ہے رب العالمین کے پاس. تو سارے انبیاء نے، یعنی یہاں پر کم سے کم 5 انبیاء کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء نے عام طور پر یہ کہا کہ ہم تم سے کوئی اجر چاہتے ہی نہیں، جو کچھ اجر ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے پاس. تو حضور مکرم کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجر چاہیے؟ یہ حضور خود سے نہیں کہہ رہے. دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی خدمت کرنے والے 2 لوگ آئیں، ایک کہے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا، ایک کہے کہ نہیں میں اجر چاہتا ہوں، تو آپ اسے بہتر سمجھیں گے نا جو یہ کہے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا. تو یہاں تو جو حضور مکرم سے چھوٹے نبی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کوئی اجر نہیں چاہتے، لیکن حضور جو افضل کائنات ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے اجر چاہیے. تو کیوں کہہ رہے ہیں حضور؟ اس لیے کہ حضور خود سے نہیں کہہ رہے، اللہ کہلوا رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہیے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے. حضور خود نہیں کہہ رہے، اللہ کہلوا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجر رسالت ہے نا، یہ خالی محدود رسول اللہ تک نہیں ہے، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت یہ کہ تم قربا سے مودت اختیار کرو. اس لیے کہ جب قربا سے مودت ہوگی، خود بخود کوئی نہ کوئی ریلیشن ہونا چاہیے، تعلق رہنا چاہیے. حضور مکرم کی تبلیغ میں اور قربا سے مودت میں تعلق یہ ہے کہ جب قربا سے مودت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس صحیح اسپرٹ میں نبوت کی تعلیمات پر رہ سکو گے، ادروائز لوز کر جاؤ گے.
حضور مکرم اپنے لیے تو اجر رسالت چاہتے نہیں، بلکہ خود سورہ سبا کی جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی اجر ہے وہ تمہارے لیے۔ وہ آیت بہرحال میرے پاس لکھی ہوئی ہے، اگر میرے سامنے ابھی آتی ہے تو میں ابھی خدمت میں باقاعدہ اس آیت کو پڑھ لیتا ہوں۔ اب ایک اور بات ہے، ہم نے نبوت سے تسلسل کو شروع کیا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ قربا کی مودت، نبوت، رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا اجر ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، تو خود بخود یہ ثابت ہے کہ قربا کو پھر معصوم ہونا چاہیے۔ جن کی مودت مانگی جا رہی ہے رسالت کے اجر کے طور پر، ان کو معصوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور مکرم جو عصمت کبریٰ کی وہ عظیم الشان منزل پر ہیں کہ آخری حد ہے عالم امکان کی، نبی معصوم کی زحمتوں کی اجرت اللہ کسی گناہگار کی، نعوذ باللہ کسی فاسق و فاجر کی مودت کو رکھ لے گا؟ خود عقلی طور پر جب حضور مکرم کی رسالت کی اجرت مانگی جا رہی ہے تو اجرت میں جن کی مودت مانگی جا رہی ہے وہ گناہگار ہوں گے، تو کیا تعلق بنے گا پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ قربا کا معصوم ہونا ضروری ہے، عقلی طور پر ثابت ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 57، ایک منزل اور آگے بڑھیں۔ اجر رسالت کے لیے ایک اور آیت ہے جو کم معروف ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ فرقان آیت نمبر 57۔ اے رسول، یہاں بھی اللہ نے کہلوایا، رسول نہیں کہہ رہے کہ مجھے اجر، اللہ کہلوا رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہیے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، یہاں پر یہ ہے الا من شاء، مگر ایک اجر چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ تم سب کے سب اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ سوال، اب پھر سے ایک اور عقلی سوال کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر دو ایکسیپشنز آئیں کسی حکم کے بارے میں کہ کچھ بھی نہیں مگر صرف یہ، دو ایکسیپشنز ایک ہی موضوع اور ایک ہی حکم کے بارے میں، اب آپ کو مثال دوں۔ مثلا میں کہوں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں کہوں کہ میں تو افطار کرتا ہی نہیں مگر صرف کھجور سے، اور پھر میں کہوں کہ میں تو افطار کرتا ہی نہیں مگر صرف پانی سے، تو یہ جملے غلط ہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں افطار کرتا ہی نہیں، صرف کھجور سے کرتا ہوں بس، اور میں کہوں کہ میں افطار کرتا ہی نہیں بس صرف پانی سے کرتا ہوں، بس ہمیشہ پانی سے، تو یہ دو جملے جو ہے وہ حکیم کے نہیں ہو سکتے، کہ جس کے کلام میں حکمت ہے وہ دو ایکسیپشنز ایک ساتھ ایک موضوع کے بارے میں نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، واضح بات۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اجر رسالت کچھ بھی نہیں الا المودۃ فی القربہ، بس قربا کی مودت۔ وہ سورہ شورى کی آیت تھی، یہ سورہ فرقان کی آیت، اجر رسالت کچھ بھی نہیں بس اللہ کے راستے پہ چلنے والے۔ تو یہ دو استثناء، دو ایکسیپشنز ایک ہی موضوع کے بارے میں یہ کیوں آ رہے ہیں یہاں پر؟ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ قرآن ہے تو دونوں ہی صحیح ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک مثال اور دیتا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں افطار بس کرتا ہی نہیں بس صرف کھجور سے، اور میں افطار بس کرتا ہی نہیں صرف پانی سے، یہ دونوں جملے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں افطار بس کرتا ہی نہیں صرف کھجور سے، اور میں بس افطار کرتا ہی نہیں صرف میٹھی چیز سے۔ یہ لفظ بدل دیا، لیکن دونوں ایک ہی میچنگ یعنی کانٹروڈکشن نہیں ہے۔ دو استثناء ایک شے کے بارے میں یا تو کانٹروڈکشن ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا، لیکن کانٹروڈکشن نہ ہو، میچنگ ہو تو دونوں ہی ٹھیک ہے۔ بات واضح انشاءاللہ سے؟ جسے اردو زبان میں آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر تضاد ہوگا دونوں استثناء میں تو غلط ہو جائے گا جملہ، اگر دونوں ایک ہی پر تطبیق ہو رہے ہوں تو صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں تضاد ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دو اجر رسالت مانگے جا رہے ہیں استثناء کے ساتھ کہ کچھ بھی نہیں اجر رسالت مگر صرف یہ،
قربا کی مودت، کچھ بھی نہیں اجر رسالت مگر یہ کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے بنو. اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، اس میں میچنگ ہے. میچنگ اس طرح سے ہے جو کہ قرآن ہے، میچنگ اس طرح سے ہے یا تطبیق اس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر رسالت سورہ شورى میں کہا ہے قربا کی مودت، اور سورہ فرقان میں کہا ہے اللہ کا راستہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربا کی مودت اللہ کے راستے کے بغیر مل نہیں سکتی، اور اللہ کا راستہ قربا کی مودت کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا. یہ دونوں میچنگ ہے، ایک ہی بات ہے. اب آپ کو اس قربا کی مودت کا وزن سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ خالی محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے، اور اس مودت میں ایک بیفور ہوتا ہے، ایک آفٹر ہوتا ہے. بیفور مودت معرفت ضروری ہے. جب تک معرفت نہ ہو تو مودت مل نہیں سکتی. آپ کسی کو پہچانیں گے تو ہی اس سے محبت کریں گے نا. اس لیے فضائل کا بیان ضروری ہے تاکہ ہم مودت تک پہنچیں گے معرفت کے ذریعے سے. بیفور مودت ہے معرفت، آفٹر مودت ہے اطاعت. ایک مرتبہ جب مودت حاصل ہو گئی تو چارہ نہیں، رہ نہیں سکتا انسان کہ ان کی اطاعت نہ کرے. میں آپ کو امامت تک لے آیا ہوں ترتیب میں. تو نبوت کے بعد کی منزل یہ ہے کہ قربا کی مودت خود قرآن کی روشنی میں، اور قربا کی مودت کے لیے ضروری ہے قربا کی معرفت. قربا کی معرفت کے ذریعے ہوگی قربا کی مودت، اور قربا کی مودت جب حاصل ہو جائے گی تو قربا کی اطاعت، یعنی علی و بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہما، یعنی امام حسن علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام، جو قربا میں شامل ہیں ان سب کی معرفت بھی واجب ہے. قرآن کی روح سے اجر رسالت میں ان کی مودت بھی واجب ہے، اور جب مودت ہو گئی تو اطاعت بھی واجب ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور پھر سے اس بات کو کنیکٹ کر دوں کہ یہ جو قربا کی مودت واجب ہے، یہ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے سورہ فرقان میں کہا کہ اجر رسالت تو کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ کے راستے پر چلو. تو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ قربا کی مودت ہوگی، تبھی اللہ کے راستے پہ چلو گے. اس لیے کہ سورہ شورى میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اجر رسالت کچھ بھی نہیں ہے مگر قربا کی مودت. اس کا مطلب دونوں ایک چیزیں ہیں، الگ نہیں ہے. واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے، بامید ہے خدا اور توفیق محمد علیہ محمد علیہ السلام. سورہ سبا کی آیت نمبر 47، یہ 34 سورہ ہے اور 47 آیت ہے. قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، جس کی جانب ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اے رسول یہ بھی آپ کہہ دیجئے. سبحان اللہ، رسول اللہ اپنی طرف سے اجر رسالت کے لیے کچھ کہتے ہی نہیں. اب تک میں نے 3 آیتیں پڑھی آپ کی خدمت میں اجر رسالت کی. ایک سورہ شورى کی مشہور آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر سورہ فرقان کی آیت پڑھی کہ اجر رسالت تو کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ کا راستہ اس پہ چلنے والے بن جاؤ، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 تھی. اب تیسری آیت پڑھ رہا ہوں اجر رسالت کے لیے، اور میں نے اس لیے امامت کے موضوع کو یہاں سے شروع کیا ہے کہ آپ اصول دین کے لیے لیکچرز کو سن رہے ہیں. تو آپ توحید کو سن چکے ہیں انشاءاللہ سے، نبوت یا عدل کو سن چکے ہیں، توحید کے ساتھ ہی عدل کنیکٹڈ ہے، اور نبوت کی منزل سے آپ گزر چکے ہیں کہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، افضل انبیاء حضور مکرم ہے، نبی کی ضرورت کیوں ہے، ان کے لیے معجزے کی ضرورت کیوں ہے، ان کے پاس علم غیب اللہ کے اذن سے کیوں ہونا چاہیے. یہ انشاءاللہ سارے مراحل آپ طے کرتے 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 وہ جو افضل کائنات ہیں ان کے لیے اللہ کس اجر کو چاہے گا، اور ان کے لیے جب اللہ جس اجر کو چاہ رہا ہے اس میں اللہ نے کہا کہ میں 2 طرح سے اجر چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ سورہ فرقان میں کہا اللہ کے راستے پہ چلنے والے بنو، سورہ شورى میں کہا قربا کی مودت رکھو، اور یہ بھی جو اجر رسالت ہم تم سے مانگ رہے ہیں یہ اپنے نبی کی خاطر نہیں مانگ رہے، تمہاری خاطر مانگ رہے. یہ سورہ سبا میں کہا. تیسری آیت پڑھ رہا ہوں اجر رسالت کے لیے، وہ ہے 47 آیت سورہ سبا کی. قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. اجر رسالت کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مانگتے نہیں، جو کچھ مانگ رہے ہیں من اجر فہو لکم، وہ تمہارے لیے. اس کی مثال پتہ ہے کیا؟ ایک استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے تمہیں پڑھا دیا نا، یہ جتنی بھی زحمت تھی، میں تم سے کچھ چاہتا نہیں، صرف ایک چیز چاہتا ہوں، اچھی طرح سے اس کو پڑھ کر اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ لینا. یہ جو استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کر لینا، یہ اپنے لیے کہا یا شاگردوں کے لیے کہا؟
شاگردوں کے لیے کہا. تو استاد کبھی کوئی شے مانگتا ہے شاگردوں سے، لیکن وہ اپنے لیے نہیں ہوتی، وہ شاگردوں کے لیے ہوتی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے نہیں مانگ رہے کچھ، اللہ کے حکم سے آپ کے لیے، انسانیت کے لیے مانگ رہے ہیں، تمہارے لیے. اب سوال آگے، بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. اگر صدر اسلام میں، یعنی جب اسلام شروع ہوا، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ، اس وقت اجر رسالت کیا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا کہ المودۃ فی القربہ. تو آج کے زمانے میں کیا ہونا چاہیے؟ المودۃ فی القربہ، وہی اجر رسالت ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آج میں، آپ اس زمانے میں رہتے ہوئے اجر رسالت کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو کن کی مودت رکھیں؟ قربا کی. تو آج کے زمانے میں کسی قربا کے فرد کا ہونا چاہیے وجود یا نہیں، کہ ان کی مودت بھی اجر رسالت ہو. اس سے خود حضرت مہدی علیہ السلام کا وجود ثابت ہوتا ہے، جب انشاءاللہ بعد کے لیکچرز میں اگر وقت مل سکا تو ہم آگے بڑھائیں گے. یعنی ہر زمانے کے مسلمان کے لیے اجر رسالت ہے قربا کی مودت، یعنی ہر زمانے میں کسی نہ کسی قربا کے فرد کا وجود ضروری ہے کہ جس کی مودت اجر رسالت بن جائے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آج کے زمانے میں وہ قربا کی فرد حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، یعنی کسی نہ کسی ایسے فرد کا ہونا ضروری ہے کہ جن کی مودت آج بھی اجر رسالت ہو. یہ ہے امامت، آج تک اس کا تسلسل. سبحان اللہ. اب اسی آیت میں جو اجر رسالت کے لیے سورہ شورا کی آیت ہے، ہمارا موضوع ہے قرآن میں اصول دین، اس لیے ہم قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب یہ فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورا میں، اس کے آگے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. تو اگر ہمارے پاس کوئی حسنہ، نیکی، جو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یہاں پر بھی حسنہ کا لفظ ہے کہ کوئی نیکی، حسنۃ نزد لہو فیہا حسنہ، اگر قربہ کی مودت کے بعد ہمارے پاس کوئی نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کے حسن میں، اس نیکی میں اور بڑھا دیں گے، اس کو اضافہ کر دیں گے. اس حدیث کو جوڑ لیجئے گا، اس آیت کو، حسنتن کی اس آیت کو جوڑ لیجئے گا اس حدیث کے ساتھ کہ حب علی حسنتن. یہاں پر بھی حسنہ کا لفظ ہے اس آیت میں کہ کوئی ہمارے پاس حسنہ لے کر آئے. حدیث میں حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ، علی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و مودت وہ حسنہ ہے کہ جس کے ساتھ اگر زندگی میں کبھی کوئی سیئہ گناہ بھی آ جائے، توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دے گا، یہ گناہ اس کے عقیدے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ مولا علی کی مودت کے ساتھ جب اللہ کے پاس آئے گا تو بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ. میں بات کو تھوڑا سا ایک اور مقام پر لے جا کر کمپلیٹ کرتا ہوں آج کے لیکچر کے حوالے سے. تو اب ہے امامت کے سلسلے میں پہلا لیکچر، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام کا بھی جو لفظ ہے نا، یہ بھی ایک جنرل لفظ ہے قرآن کی روشنی میں، اس لیے کہ قرآن میں دو طرح کے اماموں کا ذکر ہے. ایک ہے ائمۃ یہدون بامرنا، یہ سورہ انبیاء میں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ امام وہ امام بھی ہے کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرے، اور کچھ مقام پر قرآن میں ائمۃ یدعون الی النار، کچھ امام نار بھی ہیں، کچھ امام نور ہیں، کچھ امام نار ہیں. امام کا لفظ یعنی لیڈ کرنے والا، جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں. امام باطل بھی ہو سکتا ہے، امام حق بھی ہو سکتا ہے. تو امام کا لفظ مطلق یوز ہوتا ہے عربک میں بھی، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کچھ امام وہ ہیں کہ جو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جانے والے ہیں، وہ بھی امام بنے بیٹھے ہوئے، اور کچھ جو اللہ کی طرف سے امام ہیں وہ ہیں ائمۃ یہدون بامرنا، اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں. جیسے کہ شیعہ کا لفظ بھی آپ جانتے ہیں مطلق ہے، شیعہ کا لفظ بھی کامن ہے. شیعہ یعنی پیروی کرنے والا، اور کس کی پیروی کرنے والا ہے اس سے ثابت ہوگا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا روز عاشور کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں. ابھی ہمارے پاس یہ موضوع اس وقت نہیں ہے ہمارا کہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں،
لیکن جو کہا جاتا ہے نا کہ شیعوں نے مار دیا امام حسین کو، شیعوں نے مار دیا، کن کے شیعوں نے مارا؟ کیونکہ شیعہ کا لفظ تو کامن ہے. علی علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے تو شیعہ تو علی ابن ابی طالب، اور آل ابو سفیان کے پیچھے ہوں گے تو وہ بھی شیعہ ہی ہے، لیکن وہ آل ابو سفیان کا شیعہ ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ لفظ کامن ہے ویسے امام کا لفظ بھی کامن ہے. یہ بات آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی. آج ہم نے یہ بات عرض کی کہ امامت اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ایک انسان جنت میں جائے تو اللہ جنت میں وہ سب کچھ دے گا. جن نبی کی وجہ سے کروڑوں اور اربوں لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے اجر میں اللہ کیا دے گا؟ وہ ہے قربا کی مودت. یہ اتنی زیادہ وزنی بات ہے. مودت سے پہلے ہے معرفت. سمجھیں تو صحیح کہ وہ کون ہے، جتنا ہماری عقل میں. جب معرفت ہوگی تو مودت ہوگی، مودت آ جائے گی تو اطاعت ہوگی، پھر کمپلیٹ سبمیشن ہوگا. اطاعت کیسی، امامت کی اطاعت کیسی چاہیے، یہ آخری بات ہے آج کے لیے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ درس اور کل آگے بڑھے گا. اطاعت ایسی چاہیے اس لیے کہ وہ اطاعت پھر خالی مولا علی کی اطاعت نہیں ہے، پھر وہ قربا کی اطاعت نہیں ہے. قربا کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، اور وہ آتے تھے مولا کی خدمت میں. بظاہر جابر جوفی سے روایت ہے یہ، یا عبداللہ ابن ابی یافور سے، معذرت عبداللہ ابن ابی یافور سے. صحابی کا نام شاید اس واقعے کے تناظر میں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بہرحال امام کے صحابی تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مولا یہ جو ایک انار ہے نا، ایک انار یا ایک سیب، دونوں روایت میں، اس ایک سیب کو اگر آپ 2 ٹکڑے کر دیں اور کہیں کہ دیکھو عبداللہ یہ آدھا حلال ہے، اللہ نے حلال کیا آدھا، اور اسی سیب کا آدھا حرام ہے، تو میں آپ پہ شک نہیں کروں گا، میں آپ پہ اعتراض نہیں کروں گا کہ ایک سیب کا ایک ہی درخت سے، ایک ہی پانی سے، ایک ہی دھوپ سے، ایک ہی زمین سے سیراب ہوئے ہوئے، اس میں سے ایک سیب آدھا حلال اور آدھا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ آدھا حلال اور آدھا حرام چونکہ آپ نے کہہ دیا ہے اس سیب کا آدھا حلال ہے، تو میں یقین کر لوں گا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آدھا حلال ہے. یہ ہے مودت کے بعد کی اطاعت. میں درجے بتا رہا ہوں آپ کو. اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ آدھا حرام ہے، تو میں اللہ کے حکم سے اس کو یقین کر لوں گا کہ حرام ہے، اس لیے کہ آپ اپنی جانب سے کچھ کہتے ہی نہیں. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حکم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قربا کی معرفت بھی عطا فرمائے انشاءاللہ، پھر جو اجر رسالت قربا کی مودت بھی ہمیں اور مزید عطا فرمائے، اور پھر اطاعت کی بھی توفیق نصیب فرمائے. یہ امامت کے سلسلے میں پہلا درس تھا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. سورہ فاتحہ کی آپ سے گزارش ہے تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہداء کے لیے، حالیہ واقعات میں جو بالخصوص شہید ہوئے ان سب کے لیے شامل کرتے ہوئے جن کے لیے دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صحت کی دعا کی گزارش ہے تمام مریضوں کے لیے. اللہ عز و جل انشاءاللہ اگر کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے، اور بالخصوص وہ لا علاج مریض جنہیں طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، وہ اس شفا خانے میں آئیں اور انشاءاللہ امام کے صدقے میں شفا حاصل کریں. بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. اور 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد بھی کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات پھر ہوگی اسی وسیلے سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.